یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 689. Wise in Dar es Salaam, Darkhana Jamaat Khana on the 29th of January 1982. Ashaji Dasund deve ne sidke rahve Tehran na hoisi sohi jire bhai حیران نہ ہو ایسی سوئی مرگ چھوڑی کہ نہیں جائے مرگ چھوڑی کہ نہیں جیسے دسوند سار چھے اپنو ہریانہ سیانہ ہریانہ تے جو سوامی شایانہ تے جو انت مولا جانے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہ زندہ رہو. اسماعیلی مذہب کو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم سمجھیں. مذہب کا سمجھنا ہمارے اوپر فرض ہے. ہر ایک بچے کو، ہر ایک بڈھے کو، ہر ایک جوان کو، ہر ایک عورت کو، ہر ایک مرد کو، ہر ایک ویکتی کے اوپر، سوا کہ وہ پاگل ہو گئے تو وہ اس میں سے چھوٹا، لیکن وہ پاگل جو نہیں، تو ہر ایک جیو کے اوپر اسماعیلی مذہب کا سمجھنا ضروری ہے. ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے دین کو جانیں. ہمارا دین کیا ہے؟ جماعت خانے آتے ہیں، شکریہ، مولا آپ کے اوپر راضی ہو گئے، نیک کام کرتے ہو، مگر جماعت خانے میں آ جانا ہی کافی نہیں. اگر ہم اس یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ کہ جو اعتقاد ہم کو ہمارے پیروں نے سکھایا ہے، کبھی جماعت خانے آتے ہیں تو اس آدمی کا جماعت خانے میں آنا جدی قسم کا ہے، اور اس آدمی کا جماعت خانے میں آنا کہ جو سمجھتا نہیں ہے مگر آتا ہے، جدی قسم کا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. وہ آدمی کہ جو جماعت خانے کو جانتا ہے، جو مذہب کو جانتا ہے، جو امام کی شناخت اعتقاد رکھتا ہے، اس کے من کے اندر جو لذت ہے وہ اس آدمی کو خبر نہیں کہ جس کے پاس یہ سمجھ نہیں. مولانا حضرت امام کو ہم بھی دیکھتے ہیں اور ساری دنیا دوسری بھی دیکھتی ہے. ہماری نظر جب امام کے چہرے پہ پڑتی ہے تو وہ اور قسم کی نظر ہے. یہ نظر جو اسماعیلی کی نظر، جو امام کو محبت کرنے والے کی نظر جب امام کی نظر کے ساتھ ملتی ہے اور ایک دوسرا ایرا غیرہ نتھو خیرہ امام کو دیکھتا ہے، اس کی نظر میں اور ہماری نظر میں فرق ہے. اسی طرح سے جب امام ہمارے اوپر نظر ڈالتا ہے اور دوسروں کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو ان دونوں نظروں میں فرق ہے. ہم حضرت امام کے حضور میں جاتے ہیں، اس کا دست چومتے ہیں، سر جھکاتے ہیں. ایک غیر قوم کا آدمی حضرت امام کی عزت کے حساب سے جب صاحب اس کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی دست چومتا ہے. اس کے چومنے اور ہمارے چومنے میں فرق ہے. یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر
یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام جب ظاہر ہوا اس وقت سب سے پہلے جن آدمیوں نے اسلام کو قبول کیا، کوئی بھی آناکانی کیے بغیر، کوئی بھی دلیل کیے بغیر، کوئی بھی معجزہ مانگے بغیر، جب نبی نے ان کو کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اسلام دین لایا ہوں، تو انہوں نے آمنا صدقنا کہا، ہم نے قبول کیا سچے دل کے ساتھ. انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ وہ جو سابقون ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے لڑائیاں لڑنے کے بعد یا لڑی نہیں تو دیکھتے رہے کہ اسلام کا کیا ہوتا ہے، اور جب اسلام کی جیت ہو گئی اور پھر وہ اسلام لے کے آئے، تو اللہ نے کہا یہ دونوں میں تفاوت ہے. ان کا ایمان جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور ان کا ایمان جو بعد میں دیکھ کے مسلمان ہوئے، ان دونوں میں فرق ہے. اے رسول، ان عربوں کو کہو کہ تم مسلمان ضرور ہوئے ہو لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان اور چیز ہے. جماعت خانے کے اندر بہت دفعہ چوہے بلیاں بھی آتی ہیں. دن کے وقت کبھی بلی آ جاتی ہے، کاکروچز ہوتے ہیں، مچھر آتے ہیں، مکھیاں آتی ہیں، کبھی کو پنچھی آ جاتے ہیں. تو جماعت خانے کے اندر محض مومن آتے ہیں ایسا نہیں، مگر وہ لوگ جن کا صدق ہے، جن کا ایمان ہے، سچا ہے، سمجھتے ہیں، ان کا جماعت خانے میں داخل ہونا اور قسم کا ہے. جو صدق سے رہتے ہیں، صدق کا مطلب سچا ایمان، سچائی، سچیت. وہ جماعت خانے میں آنے سے پہلے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اپنے دل کو تیار کرتے ہیں. آفس میں یا دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے خیال میں یہ ہوتا ہے 4:30 5 بج گئے، چلو میں دکان بند کروں، آفس بند کروں، گھر جاؤں، جماعت خانے جانا ہے. 1 گھنٹہ پہلے سے بچے تیار ہوتے ہیں، مائیں ان کو تیار کرتی ہیں، خود تیار ہوتے ہیں. وہ لوگ کو جماعت خانے جانے کی نیت سے آفس دکان چھوڑ کے گھر جاتے ہیں، گھر تیار ہو کے، نہا دھو کے. اور ہم اسماعیلیوں کا یہ ایک قاعدہ ہے، ہماری یہ ایک سنت ہے، یعنی ہماری روایت ہے، ہماری پرانالیکا ہے کہ جہاں تک بن سکتا ہے ہر اسماعیلی شام کو نہا کے دھو کے اچھے کپڑے پہن کے جماعت خانے آتا ہے. ہمارے مولا نے فرمان کیا ہے. ہم کو ایک دفعہ ایک مسلمان نے، مصری مسلمان تھا، مجھے کہتا ہے کہ تم اسماعیلی لوگ وضو کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم کو وضو سے زیادہ سکھایا گیا ہے. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا ہر اسماعیلی نہا کے جماعت خانے آتا. بہت خوش ہوا. کہتے سچ؟ بولا ہاں. ان ملکوں کے اندر کے جہاں برفیں پڑتی ہیں جانے والے وہاں بھی شام کو غسل کر کے جماعت خانے جاتے ہیں. ہمارا مذہب پاک پاکیزہ مذہب ہے، بدن بھی پاک، کپڑے بھی پاک، وچار بھی پاک. جو آدمی صدق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رہے، اس آدمی کے دل کے اندر کبھی بھی کوئی طرح کی حیران گتی نہیں ہوئے گی، نہ اس کے جیون میں حیران گتی ہوئے گی. پیر حسن کبھی دن وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم 10 بند برابر دو گے، اپنے صدق ایمان سے سلامت رہو گے، تم حیران نہیں ہوگے. تم حیران نہیں ہوگے. تم کو خدا تعالیٰ اس طرح سے اٹھا لے گا، ان مشکلوں میں سے اس طرح سے نکال لے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا. نوح نبی کی جو امت تھی بڑی خراب تھی. مسجد میں آتے تھے، نوح نبی کی باتیں سنتے تھے اور پھر نیچے اتر کے یا باہر جا کے نوح نبی کی مسخری کرتے تھے. یہ بڈھا تو سچیا گیا ہے. نوح نبی کی 950 برس تک تو نبوت چلی. ان کی عمر کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی ہے. 950 برس تک تو نبوت تھی ان کی. تو کبھی 150 برس کے اندر نبی بنے ہوئیں گے؟ ڈیفینیٹلی 1000 برس کے اوپر ان کی عمر تھی. 950 برس کی عمر کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے. نوح نبی کی نبوت 950 برس. وہ باتیں سکھاتے تھے لوگوں کو، لوگ مسخری کرتے تھے. بہت تھوڑے مومن تھے، بہت تھوڑے.
نوح نبی بہت دل جلاتے تھے، کہتے تھے یا اللہ میں ان کو بہت کہتا ہوں مانتے نہیں. یہ بات صرف مشنریوں کے ساتھ نہیں کہ واضح کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں اور اچھی باتیں سکھاتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھا مشنری نے ہم کو کرٹیسائز کیا. اور ابھی کرٹیسائز کا مطلب یہ ہے جو تم لے رہے ہو وہ نہیں. ہدایت مطلب یہ ہوتی ہے کہ اگر بھول کرتے ہو تو تمہیں کہنا چاہیے کہ بھئی تم بھول کرتے ہو، مانو نہ مانو تمہاری خوشی کی بات ہے. نبیوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوا اور تمام نبیوں کی باتیں سب نے نہیں مانی. جو کمزور تھے، جن کا ایمان اچھا نہیں تھا، وہ نہیں مانتے تھے. خود نوح نبی کا ایک بیٹا بھی کافر تھا، لوط نبی کی گھر والی کافر تھی، ابراہیم علیہ السلام کا چاچا کافر تھا، رسول پاک نبی محمد کا چاچا، 2 چاچے تھے، اس میں ایک ابو جہل تو دشمن ہو گیا. تو نوح نبی علیہ السلام جب واضح کر کے لوگوں کو بتاتے تھے تو لوگ مسخری کرتے تھے. آخر نوح کو حکم ہوا کہ چلو ہم نے اپنی حجت پوری کی. حجت پوری کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بھول کرتا ہے تو ماوتر اس کو 1-2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ اس کو کہتے رہتے ہیں کہ بھئی تم بھول کرتے ہو چھوڑ دو. جب وہ نہیں مانتا تو پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں. حجت پوری ہو گئی، فرض پورا کر لیا، اس کو کہتے ہیں حجت پوری ہوئی. اللہ نے فرمایا اے نوح ہماری حجت پوری ہو گئی، ابھی تم ایک کشتی بناؤ. کشتی بنائی گئی. ابھی سمندر تو بہت دور اور پہاڑ کے نزدیک گاؤں جہاں رہتے تھے وہاں کشتی کا کام کیا، کوئی ندی بھی نہیں تھی. تو جب یہ بوٹ بنانے لگے تو لوگ مسخری کرنے لگے، دیکھا نا پاگل ہو گیا ہے، ادھر یہ بوٹ بناتا ہے، ادھر نہ کوئی ندی ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی جھیل ہے، یعنی کوئی لیک بھی نہیں. چلو نبی نے کشتی تیار کی. ایک دن ساری جماعت کو بلایا، اچھے بھی تھے برے بھی تھے. فرمایا دیکھو طوفان آنے والا ہے اور میں جب تمہیں کہوں تو تم کو 6 گھنٹے 12 گھنٹے کی نوٹس دوں گا. تم اپنا سامان وغیرہ جو اٹھا سکتے ہو، غیر ضروری چیزیں چھوڑ دو اور تم چلے آنا. بوٹ تیار ہے، اس میں چلے آنا. اس کے پہلے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا. ایک بوڑھی عورت تھی، بڑی بزرگ تھی، لیکن صدق ایمان کامل تھا. آنکھیں بھی خراب تھیں، کان بھی بہرے ہو گئے. اگر نوح نبی کی 950 برس کی نبوت تھی اور اس زمانے کے اندر لوگ 800 1000 سال جیتے تھے تو یہ ماں کی عمر بھی بہت بڑی ہونی چاہیے. کہنے لگی یا نبی میں کان سے بہری ہوں، آنکھ سے دکھتا نہیں، آپ اعلان کرو گے کہ طوفان آیا بیڑی میں بوٹ میں چلے آؤ تو یا نبی میں کبھی نہیں سنوں گی تو میں تو ختم ہو جاؤں گی. فرمایا نہیں، ایسا نہیں، خدا تمہارا ہاتھ پکڑے گا. تو یا نبی مجھے کیسے پتا چلے؟ فرمایا تیرے گھر میں سگڑی ہے نا، انگیٹھی، جہاں نیچے لکڑیاں رکھتے ہیں اس جگہ سے پانی نکلنا شروع ہوگا، تم سمجھنا طوفان آنے والا ہے، چلی آنا. اچھا وہ تو عبادت میں بیٹھی رہی، سگڑی پاس رکھ کے عبادت میں ایسی تلین ہو گئی کہ اس انگیٹھی میں سے پانی نکلا ضرور، بوڑھی نے دیکھا نہیں. وہ تو بیٹھی رہی اور ایسی عبادت میں بیٹھی کہ وہ پانی سوکھ گیا، خشک ہو گیا، بیٹھی ہی رہی. سچ مچ طوفان آیا، ساری دنیا غرق ہو گئی، صرف یہ بوٹ بچی رہی اور اس کے اندر جو کچھ بھی جانور اور مومن تھے وہ بچے رہے. نوح نبی علیہ السلام جب طوفان شروع ہوا تو اپنے مومنوں کو دیکھنے لگے تو وہ بوڑھی نظر نہ آئی. لوگ بھی پچھتاوا کرنے لگے، کہتے یا نبی وہ بڑھیا بھی ختم ہو گئی. فرمایا اللہ اس کا بھی رکھوال ہے. 40 دن تک آسمان سے اتنا پانی برسا کہ ساری دنیا کی جتنے بھی پہاڑ تھے اس میں غرق ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. پانی جب ہی تھما تو کئی مہینے کے بعد
کوئی ایک پہاڑ، جودی پہاڑ کی چوٹی نظر آئی، وہاں کشتی لگائی، آہستہ آہستہ اور 2-4 مہینے لگے، پانی سوکھنے لگا۔ نبی نے اندازے سے اپنے اس گاؤں کو ڈھونڈا اور فرمایا کہ جاؤ بھائی دیکھو، سب سے پہلے انہوں نے ہدہد نام کا ایک پنچھی چھوڑا، بعض جگہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کبوتر کو چھوڑا، تو وہ دیکھ کے آیا، اس نے آ کے کہا یا نبی ایک جھونپڑا ہے، پہاڑ ڈوب گئے، ایک جھونپڑا ہے۔ جب نبی آئے دیکھا تو وہ بڑھیا بیٹھی ہے، آپ نے کہا اے اماں، جلدی سے چونک کے اٹھی، کہتی یا نبی طوفان کب آئے گا؟ فرمایا طوفان تو آیا اور چلا گیا۔ اس طوفان کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے اس کو سلامت رکھا۔ یہ اعتقاد تھا، یہ صدق ایمان تھا۔ ہمارے اوپر نوح نبی کا کوئی طوفان آیا ہے؟ آیا؟ ایسی کوئی آفت پلا آئی؟ کاہے کو اپنے دل کو اونچا نیچا کرتے ہو؟ کاہے کو پینک کرتے ہو؟ آرام سے بیٹھو۔ جب کوئی باز پکشی کے کوئی چیل اڑتی ہے تو مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے سب بچوں کو اپنے پانکھ کے نیچے سمیٹ لیتی۔ کیا ہمارا مولا مرغی جیسا بھی نہیں؟ استغفر اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، میں اس کی سرخامنی یوں نہیں کرتا، مگر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر جانور اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور پوچھو یہ مائیں بیٹھی ہیں، ہے کوئی ایسی ماں کہ اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھے؟ وہ مالک، وہ دھنی جس نے ہم کو اپنا بچہ بنایا ہے، جس نے ہمارا ہاتھ پکڑنے کا وعدہ کیا ہے، جس نے کہا ہے تمہارے دکھ میرے دکھ ہیں، جس نے ہم کو کہا ہوا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، اس کے اوپر بھروسہ نہیں؟ ضرور ہے، ضرور ہے۔ اپنے ایمان کو سلامت رکھو، اپنے اعتقاد کو سلامت رکھو۔ امیری، غریبی، بھوک، پیاس، بیماری، دکھ، تکلیف دنیا کے اندر آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور یہ آئیں گے اور جائیں گے۔ دنیا میں سے کبھی دکھ مٹنے والا نہیں۔ اور میں آپ کو آج 3-4 سال سے بعض دفعہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد وعظوں میں کہتا آیا ہوں کہ یہ ٹائم جو ہم پسار کر رہے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ہر سال دکھ بڑھتے جائیں گے، یہ دکھ بڑھتے جائیں گے، 100 برس تک دکھ دنیا میں بڑھتے جائیں گے۔ 2-4 برس کی بات نہیں کرتا، آنے والے 100 برس تک دکھ بڑھیں گے، شاید اس سے بھی تھوڑا زیادہ۔ لیکن ہمیں حضرت امام نے فرمایا ہے اگر تمہارا ایمان سلامت ہے، اگر تم برابر میرے فرمان پہ عمل کرتے ہو تو دنیا کے اندر تمہیں دکھ آئیں گے مگر دکھی نہیں ہوگے، دکھی نہیں ہوگے، دکھ آئیں گے۔ طوفان آیا لیکن وہ بی بی بیٹھی رہی، اس کو دکھ نہیں لگا، طوفان نے اس کو حیران نہیں کیا۔ 10 برابر دو، اپنا ایمان سلامت رکھو، پھر کوئی پرواہ مت کرو، کوئی پرواہ مت کرو۔ دینداروں، ہم ابھی تنزانیہ کے اندر 8000 جتنے اسماعیلی رہ گئے، لیکن آپ نے کبھی سوچا اس بات کے لیے 12 لاکھ اسماعیلی ایران میں ہیں، اور آج 3 برس ہوئے ایران کے اندر جو دکھ پیدا ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، ان کے سامنے تو ہمیں 1% بھی کوئی تکلیف نہیں پڑی۔ کبھی آٹا نہیں ملا تو نہ صحیح، کبھی تیل نہیں ملا تو یوں ہی بوائل کر کے کھاؤ، کبھی چاول نہیں ملے تو نہ صحیح فروٹ کھا لو، ادھر بھوک مرا نہیں ہوئے گا۔ ایران میں 12 لاکھ اسماعیلی ہیں، 7 لاکھ اسماعیلی افغانستان میں ہیں۔ افغانستان کی میں روز چہنا کر کے میں افغانستان کی نیوز لیتا ہوں، مجھے ایران کے اسماعیلیوں کی اتنی فکر نہیں، میرے بھائی ہیں، اور میں تو 20-22 دفعہ ایران ہو کے آیا ہوں، لیکن افغانستان کی حالت بہت خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے۔ اور ابھی تھوڑا 4-5 دن سے
تو کندھار کی حالت بہت خراب ہے. کندھار میں بہت اسماعیلی ہے. کندھار کے اوپر رشیا نے بمبارڈمنٹ کی ہے. آج 3 دن کی یہ نیوز ہے. 7 لاکھ اسماعیلی ہیں. کیا وہ بھاگ گئے؟ انہوں نے حضرت امام کو کوئی تار بھیجا کہ ہم مر گئے, ہمارا ہاتھ پکڑو, ہم کو نکالو, ایسا کہا انہوں نے؟ کچھ نہیں. 12 لاکھ اسماعیلی ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے جا کے امام کے پاس کوئی شکایت نہیں کی کہ ہم کو یہ دکھ آ گیا. کون سا دکھ آ گیا ہم کو؟ ہم تو بہت سلامتی میں ہیں. گاڑیاں, موٹریں, ویڈیو, ٹیپ ریکارڈر, عیش آرام کی چیزیں, ڈنلو پلو کے گادلے, ایئر کنڈیشن, کون سی چیز ہمارے پاس نہیں ہے؟ آج ہماری قوم کے اندر مشکل سے 5% اسماعیلی ہیں کہ جن کو ہم غریبی کی لائن میں نیچے لگا سکتے ہیں. پھر بھی ہمارا دل اچھاچرا رہتا ہے. اس کا کارن یہ, ہماری دستبند برابر نہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں. تھوڑے دن پہلے میں نے اوپنگا جماعت خانے کے اندر دستبند کے وشے پہ واعظ کی تھی. دستبند برابر کرو, آپ کے دل میں سدھیارا آئے گا. ہزاروں شلنگ دے دینا کچھ دستبند نہیں. کسی چھوٹی آمدنی والے آدمی کا حساب کتاب کر کے کبھی وہ 150 شلنگ دستبند دیتا ہے, تو جو آدمی حساب کتاب کیے بغیر یوں ہی اندازے سے 40-50 ہزار شلنگ دستبند دیتا ہوگے تو کداچ یہ 150 والا زیادہ دستبندی ہے. رقم کی بات نہیں, بات تو اس پرسنٹیج کی ہے کہ خدا نے آپ کو جو روز دی, 8 میں سے 1 شلنگ مولا کا حق دے دو. ستگر کہہ رہے ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو, ان گر کہے پکار, ایسا چی دسوند آل جو ان دور تھی لاگ جو پائے رے, بھائی دور تھی لاگ جو پائے. اپنا ایمان برابر رکھو. تو مرشد کہتے ہیں کہ تم چھوٹو گے. چھوٹنے کا مطلب آزاد رہو گے, تکلیف نہیں ہوئے گی تمہیں. گرو تم کو یہ پکار کے کہتے ہیں. اس چھوٹنے سے مطلب نجات بھی ہے, موکش مگت بھی ملے گا, مگر دنیا کے اندر بھی ہم چھٹکارے سے یعنی فری رہیں گے. سچی دستبردار کھڑی کر. اور فرمایا دور کی لاگ جو پائیں. اس کا مطلب کیا؟ مولانا حاضر امام پیرس میں بیٹھا ہے, ظاہر بھانے دور ہے, لیکن اس کو دور سے پاؤں کیسے لگے؟ ادھر اس کو حاضر سمجھ کے پاؤں لگے. بھلے حاضر امام ظاہر بھانے دور ہے, مگر تم اس کو حاضر سمجھو اور اس کے پاؤں پڑو. مطلب کہ اس کو سجدہ کرو, اس کی تعظیم کرو, اس کا فرمان مانو, اس کو یاد کرو. اگر ہمارا ایمان سلامت ہے, مولانا حضرت امام نے کنشاسا کے فرمانوں میں فرمایا ہے کہ اگر تمہارا ایمان سلامت ہے تو کبھی تم 100 دفعہ گرو گے پھر بھی اٹھ جاؤ گے. ہمارا ایمان, ہمارا اعتقاد ایسا اڈل ہونا چاہیے کہ بالکل ڈولے نہیں, بالکل شیک نہیں ہوئے. مولا فرمایا پہاڑ جیسا تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی دکھ تکلیف میں تمہارا ایمان ڈگو مگو نہیں ہونا چاہیے. امام زمان کے حضور میں یہ اعتقاد لینے کے لیے ہمارے لیے دستبند بہت ضروری چیز ہے. دستبند کے اوپر خصوصاً گرپیر حسن کبیر جی نے اتنا بھار دیا ہے, اور بات بھی سچ ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دستبند تمہارے اوپر ایک پارکھا ہے جس میں تم پورے نہیں ہوتے. دستبند ایک پارکھا ہے. میں بسا اوقات کہا کرتا ہوں 1000 شلنگ دستبند ہوئے اور اس میں سے 500 شلنگ دے دو اور 10,000 شلنگ کی مہمانی کھٹو
تو یہ 500 شلنگ جو دسوند کی خامی ہے وہ 10,000 شلنگ کی مہمانی سے پورا نہیں ہوئے گا. مہمانی کھٹنا ہمارے اوپر ضروری اور فرض نہیں، یہ محبت اور حب کی بات ہے، لیکن دسوند ضروری اور فرض ہے. دسوند نہ دینا گناہ ہے، مہمانی نہ کھٹو گناہ نہیں. مہمانی سے فائدہ ہے، برکت ہے، مہمانی محبت ظاہر کرتی ہے، لیکن مہمانی سے دسوند کا درجہ اونچا ہے. اور جو آدمی دسوندی ہوئے گا وہ مہمانی بھی کرے گا، اس کی مہمانی کا فائدہ اور ہے، اور بے دسوندی آدمی کی مہمانی کا فائدہ اور ہے. اس میں فرق. دسوند کے اوپر بہت زور دو، اپنی دسوند کو ٹھیک کرو اور دسوند کی خامی کو پورا کرو، دسوند کی بھول چک کی معافی چاہو. یہ چاند رات کے جو چھانٹے ہوتے ہیں وہ محض دسوند کا چھانٹا ہے، اس میں اور کوئی مراد نہیں. نندا بغض وغیرہ حسد کینہ کا گناہ کیا ہے، کسی کا خراب کیا ہے، وہ گناہ کی معافی چاند رات کے چھانٹے میں نہیں ہے. چاند رات کا چھانٹا ایک ہی نیت کا چھانٹا ہے، دسوند کی بھول چک کا چھانٹا ہے. دسوند کی بھول چک. 32 برس سے 30 برس پہلے اس جمع خانے کے اندر میں نے دسوند پہ واعظ کی. اس کا کٹمب آج بھی ادھر ہے. ایک آدمی نیچے مجھے ملا، مجھے کہتا مشنری صاحب آج آپ نے واعظ کی دسوند کی، میرے دل کو بہت لگی، لیکن میں بہت مجبور ہوں. مجھے ہر مہینے 15-20 شلنگ ٹوٹتے ہیں، چھوٹی سی راشن کی دکان تھی اس کی. مجھے کہتا ہے 15-20 شلنگ ہر مہینے ٹوٹتے ہیں، میں دسوند کہاں سے دوں؟ میں بولا تم کھانا تو کھاتے ہو. کہتے ہاں. تو وہ تو بے دسوندی کا کھانا کھایا، رزق تمہارے پیٹ میں گیا، دسوند تو نہیں دی. اور وہ رزق جو دسوند نکالے بغیر تم نے کھایا، اس سے تمہاری بدھی خراب ہوتی. کہتے اب میں کیا کروں؟ میں بولا کتنے برس ہوئے؟ مجھے بولا 20-25 برس ہوئے. میری حالت اونچی ہوتی ہی نہیں، کہاں سے ہوئے گی؟ مرشد کا حق کھانے والے کو برکت کہاں سے ہوئے گی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہت رویا بیچارہ. میں نے کہا دیکھ، کیشو جی کرسن مکھی تھے، مکھی صاحب کے پاس جاؤ کر ان کو صاف صاف کہہ دو کہ گئے 20-25 برس میں نے کبھی دسوند نہیں دی. 2-5 شلنگ جو کچھ بھی تمہاری من مراد ہوئے وہ مکھی کے سامنے رکھ کے چھانٹا لے لو کہ آج تک شاہ پیر کے واسطے جماعت کے صدقے مجھے معاف کر دو. بولا مکھی صاحب منع کریں گے تو؟ میں بولا مکھی صاحب منع نہیں کریں گے، منع کریں گے تو مجھے کہنا. مکھی کو مولا کی طرف سے امر دیا ہے، لیکن اس کے بعد دسوند ضرور دو. 15-20 شلنگ در مہینے ٹوٹتے ہیں، ایسا کرو ہر روز 1 سمنی 50 سینٹ دسوند دو ڈیلی. 5 سینٹ کی دعا کرانا اور نیت کرنا کہ یا مولا یہ 5 سینٹ میں دعا تو خالی میں 1 ہی سینٹ کی کراتا ہوں اور 4 سینٹ میں مہمانی دیتا ہوں. شاکر کی مہمانی 4 سینٹ، 1 سینٹ کی دعا کرانا، لیکن 5 سینٹ دینا. سمنی 50 سینٹ کا ٹکڑا دسوند دینا. 2-3 دن کے بعد میں اس کی دکان پہ گیا. اس نے کہا کہ میں نے چھانٹا لے لیا ہے، میں 50 سینٹ روز دسوند دیتا ہوں. مشنری کا کام تو گھومنا پھرنا، وہ زمانے میں میں بہت مسافری کرتا تھا. 6 مہینے کے بعد میں اس کو ملنے آیا، اس کی دکان پہ گیا، بہت خوش ہوا. کہتے مشنری صاحب 1 مہینہ میں نے 15 شلنگ دسوند دی روز کی سمنی کے حساب سے، اور وہ جو 15 شلنگ مجھے ٹوٹتے تھے وہ نہیں ٹوٹے. مطلب کہ 15 شلنگ وہ جو نہیں ٹوٹے وہ، اور 15 شلنگ یہ 30 شلنگ کا نفع ہوا. لیکن مجھے کہتا سنو، ابھی مجھ کو مولا نے کتنی برکت دی، میں روز 1 شلنگ دسوند دیتا ہوں اور ہر مہینے مجھے 50-100 شلنگ بچتے ہیں. 2-3 برس کے بعد
وہ آدمی کی دستمند بڑھ گئی، پھر وہ گزر گیا، میں پاکستان چلا گیا، واپس آیا تو اس کا بچہ مجھے بولتا ہے میں روز کی 50 شلنگ دستمند دیتا ہوں، وہی دکان۔ دستمند خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دستمند اس کا حق ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کا حق کھا جائیں وہ معاف نہیں، تو یہ حق ہے، اس لیے حق ہے دیندارو، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کو رزق خدا دیتا ہے۔ یہ جو روزی دیتا ہے، کوئی راجہ بادشاہ کسی کو روزی نہیں دیتا۔ ماں باپ بھی اب بچے کو جو کھلاتے ہیں تو روزی رزق ماں باپ نہیں دیتے۔ سیٹ کی نوکری کرتا ہے تو سیٹ روزی رزق نہیں دیتا، البتہ ماتا پتا کی معرفت سے یا سیٹ کی معرفت سے یا گراہک کی معرفت سے خدا ہم کو روزی دیتا، لیکن دینے والا وہ رزاق ہے، روزی وہ دیتا ہے، اور اس کی روزی کے شکرانے کے طور پہ ہمارا یہ فرض ہے۔ اس نے ہم کو کہا کہ ہم یہ ساری روزی رزق اس کے سامنے رکھیں، مگر وہ رحمت کر کے کہتا ہے اچھا 1 شلنگ میں رکھتا ہوں، 7 تم رکھو۔ اگر تمہاری دستمند برابر ہوگی نقصان نہیں ہوئیں گے، من شانت رہے گا، مجھارا نہیں ہوئے گا، لوگوں کی جھوٹی باتیں سن کے کان کے اندر پڑ کے اب سکھ نہیں ہوئے گا، ہمارے دل اچھاچرے نہیں ہوئیں گے، ہمیں دکھ نہیں ملے گا، ہائے ہمارا کیا ہوئے گا، ایسی حالت نہیں بنے گی۔ اور ہمارا اوپر تو مولا بیٹھا ہے نا۔ میں نے آپ کو کہا ہے دینداروں، 1964 میں حضرت امام اپنی مسافری پاکستان کی 2 دن پہلے چھوڑ کے نیروبی میں آئے تو جماعت خانے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے روحانی بچوں تم فکر مت کرو، سینے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں تمہاری فکر کروں گا، میں تمہاری فکر کروں گا۔ پھر اب ہم کو کیا ہے، ہمارا ایمان سلامت رہنا چاہیے اور اس کے حکم کے اوپر اعتقاد رکھو، یقین رکھو۔ کچھ کی مہمانی تھی ایک کٹمب کی، نہایت ہی دبلا پتلا آدمی، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے پوچھا مکھی کیا بات ہے، بیمار ہو؟ کہتے ہاں خداوند چکری کی بیماری ہے، کانکچ کھاؤ، کانکچ۔ آمین خدا، بس کانکچ کھیسے میں رکھے۔ مولا جب ہی چلے گئے تو کسی نے کٹمب قبیلے میں سے پوچھا بھائی ماں باپ کے نہیں پوچھا کتنوں کھیاں کٹے کھیاں؟ ارے اس کو پتا نہیں، میں پوچھنے جاؤں؟ اس کو سب پتا ہے، وہ میرے کو بولتا اتنے بجے کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد کھانا۔ اس نے کہا کانکچ کھاؤ، اس کو کھیسے میں رکھے اور سوڑی رکھے، سارا دن کانکچ تھوڑا تھوڑا کھاتا ہی ہوئے، کبھی اس کے بعد اس کو چکری نہیں آئی، کبھی نہیں آئی۔ ایک اور آدمی تھا، اس کو بیماری تھی کوئی پیٹ کی، مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کیسٹرول پیو، تو وہ کیسٹرول کی بوتل کھیسے میں ہی رکھے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو جاوے کیسٹرول کی بوتل نکالے، یعنی کوئی آدمی گٹ گٹ کر کے شربت پیتا ہوئے 2-4 گھونٹ پی جاوے، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اعتقاد کی بات ہے، اگر ہمارا اعتقاد ہے تو دینداروں وہ مولا سب کچھ جانتا ہے۔ آپ نہیں سمجھنا حضرت امام پیرس بیٹھا ہے، ہمارے پاس بیٹھا ہے، جماعت خانے میں بھی بیٹھا ہے، ہمارے دلوں میں بھی بیٹھا ہے۔ مومن کے ساتھ تو وہ اوت پروت ہوا ہے، مومن کے ساتھ مولا اوت پروت ہوا ہے، اس کے دل کے اندر، اس کی رگ رگ میں، رومے رومے مارو شاہ سے۔ جو آدمی حضرت امام کو اپنا حضر ناظر سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مولا میرے ساتھ ہے، میرے قریب ہے، اس کو دکھ کبھی نہیں ہوئے گا، کوئی تکلیف نہیں۔ اور میں آپ کو بولوں ہمیں کوئی تکلیف ہونے والی انشاءاللہ نہیں ہے، معمولی تکلیفیں نہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ پہلے زمانے کے اندر، مولا علی کے زمانے کے اندر جو مولا کے عاشق تھے، معاویہ، یزید اور دوسرے ان کی جو اولاد تھی جن کو بنی امیہ کہتے ہیں، وہ چن چن کے شیعہ لوگوں کو جو علی سے پریم کرتے تھے ان کو شیعہ کہتے تھے، علی کے شیعوں کو، علی کے چاہنے والوں کو چن چن کے اٹھاتے تھے، گردن مار دیتے تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کی گردن کٹتی تھی تو جانے کوئی پگڑی گر گئی ایسا سمجھتے تھے،
موت کوئی چیز نہیں ان کے سامنے، کوئی چیز۔ ہمارے اسماعیلیوں نے اپنے مذہب کے لیے جو دکھ اٹھائے ہیں، ہم نے تو وہ دکھ کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھے۔ میں ایک دفعہ ایران گیا، نارتھ ایران میں بارڈر کراس کر کے رشیا گیا۔ بارڈر سے پہلے ایک گاؤں ہے دیس باد دو ہیں، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے۔ تو دیس باد بالا، وہاں خاکی خراسانی شاعر کی قبر بھی ہے۔ ارد گرد مکھی کامڑیا عملدار جو مجھے گھماتے پھراتے تھے، انہوں نے ایک ٹھکانے ایک درخت کی طرف مجھے بتایا کہ یہاں دیکھو، تو دیکھا سفید ہڈیاں لٹکی پڑی ہوئی ہیں۔ کیا ہے؟ یہ اسماعیلیوں کی ہڈیاں ہیں۔ اسماعیلیوں کے اوپر ایسے ایسے ظلم ہوئے کہ اسماعیلی پتہ لگے کہ فلانا اسماعیلی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اونڈا اس کو لٹکا دیتے تھے درخت کے ساتھ۔ ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، اونڈا لٹک گیا۔ اسی طرح سے وہ گزر گیا، اسی طرح سے اس کا ماंس سڑ گیا اور ماंس گرنے لگا، پنچھی جانور کھانے لگے۔ جب یہ ماंس گر گیا تو ہڈیاں چھوٹی ہو گئیں، کچھ ہڈیاں جھاڑ کے ٹہنیوں کے اوپر اٹک گئیں، وہ ابھی تک پڑی ہیں۔ ترکی نے ایک دفعہ حملہ کیا تھا ایران کے اوپر۔ ایران شیعہ ہے، ترکی سنی ہے۔ یہ سنی شیعہ کی لڑائی بہت چلی۔ پھر اتنا شریف انہوں نے بھی ہم لوگوں کو بہت دکھ دیا آگا شاہ حسن علی بادشاہ کے بعد۔ اور یہ واقعہ مولانا حسن علی شاہ جب انڈیا چلے آئے اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ 100 برس سے ہڈیاں لٹکی ہیں، سفید ہو گئی ہیں، پاؤڈر ہو کے آخر گل رہی ہیں، لیکن نشان کے طور پہ رکھا ہے۔ اسماعیلیوں نے اس طرح اپنی جانیں دی مذہب کے لیے، لیکن کسی نے تف نہیں کی، کسی نے کوئی بوم نہیں لگائی، شور بکور نہیں کیا، کسی نے امام کو ٹیلی گرام نہیں کیا، کاغذ نہیں لکھا کہ ہم مارے گئے، مر گئے، ہماری آ کے مدد کرو، ہم کو یہاں سے نکالو۔ کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم نے تو وہ چیزیں دیکھی بھی نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے دکھ اٹھاؤں گا، میں تمہاری چنتا کروں گا، تم شانتی سے بیٹھے رہو۔ ماں کے کھوڑے میں بچہ بیٹھا ہوئے، اس طرح سے آرام کرو، دیندارو، سکھ کی نیند سو۔ لیکن سکھ کی نیند کس کو آئے گی؟ دستبندی کو، جس کی عبادت برابر ہوگی، جس کی کریا کرم برابر ہوگی، جس کا دستبند برابر ہوگا، جس کا ایمان برابر ہوگا، اس کے دل میں کوئی حیران گتی نہیں ہوئے گی، حیران بھی نہیں ہوئے گا۔ پھر فرمایا مارگ چھوڑ کے، یعنی دین کا رستہ چھوڑ کے وہ ادھرم کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کو وہ چیز مولا کی طرف سے پریرنا ملے گی کہ تم یہ نیک کام کرو، اور وہ بچتا رہے گا۔ دستبندی آدمی کا جو پیسہ ہوگا وہ بھی کھرا پیسہ ہوگا۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ عرض کی دینداروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس کے تم جوخمدار نہیں، ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کو دکھ نہیں دیتا، اللہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، الا کہ انسان کے خود کے اعمال ہوئے، اس کے کرم ہوئے، اس کے ایسے کام ہوئے۔ اگر ایک آدمی چوری کرے اور پکڑا جاوے، جیل میں جاوے، تو اس کو جیل میں خدا تعالیٰ نے نہیں ڈالا، اس کے اعمال میں ڈالا۔ کسی کے گھر میں دکھ ہے، کسی کو شریر کا دکھ ہے، کسی کو پیسے کا دکھ ہے، کوئی نہ کوئی دکھ انسان کو لگا ہوا ہے۔ یہ دکھ دنیا میں رہنے والے ہیں، مگر یہ دکھ ہمارے من کو اچنت بنا دینے، یعنی چنتا اور چیز ہے، چنت اور چیز ہے۔ چنتا کہتے ہیں زیادی فکر کو، چنت کہتے ہیں من کو۔ من شانت ہوئے وہ اچھا چنت ہے، اور من کے اندر اسنتوش ہو جاوے، من میں اوسکھ ہوئے، ایک قسم کا بھے اور ڈر فیل ہوتا ہوئے، تو اس آدمی کے دل کے اندر شانتی نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ اس کو نروس ٹربل ہوتی ہے۔ لیکن جو اعتقاد رکھتے ہیں
وہ مولا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. یا مولا تیری جو مرضی, کبھی میں دکھی ہوں تو تجھے تو دیکھ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ تجھے منظور ہے, اور اگر تجھے منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے. ایسی ورتی رکھو, ایسی ورتی اپنی رکھنی چاہیے, اور اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو, اپنے مذہب کے اوپر اعتقاد رکھو اور مذہب کے پر عمل کرو. حضرت امام فرمایا تم اپنے مذہب کے فرائض پورے کرو. جماعت خانے روز آؤ. آج تھوڑا ٹائم ہوا, 1.5-2 برس, جو کہ وسطی بھی گھٹ گئی, پھر بھی دار السلام میں 4-4.5 ہزار اسماعیلی ہیں. یہ حالت دیکھ کے دینداروں, میں دوسرے جماعت خانوں میں آج کل بہت کم آتا ہوں, لیکن رپورٹیں جو ملتی ہیں, ایک بڑے جماعت خانے کی شام کی حاضری ٹھیک ہے کچھ, باقی دوسری جگہ جماعت خانوں کی حاضری گھٹ گئی. خاص طور پہ صبح کی حاضری بہت ہی خراب ہے. صبح کم از کم ہماری جتنی وسطی ہوئے جماعت خانے کے آجو باجو کی, یہ جماعت خانے کی ایریا کی, کبھی ایسا سمجھو کہ بھئی 2000 اسماعیلی کی بستی ہے, تو کم از کم 20-25% آدمی صبح ہونے چاہیے. صبح کی 500 کی حاضری ہونی چاہیے. اوپانگا جماعت خانے کی میں شکایت نہیں کرتا, لیکن پروڑیے 30-40 مرد ہوتے ہیں, میں گنا کرتا ہوں کبھی کبھی. بہنوں کی طرف مجھے پتہ نہیں لگتا کہ کتنی ہیں, لیکن مردوں کی سائڈ اوپانگا میں تو 30-35-40 تو کبھی کبھی ہو گئے. آؤں گا کسی دن یہاں بھی, کچھ کہے بغیر آؤں گا دیکھنے کے لیے کہ آپ کی ادھر حاضری کیسی ہے. لیکن شام کے وقت خاص طور پہ جب سیٹرڈے آتا ہے, جماعت خانوں کی حاضری گھٹ جاتی ہے. مومنوں, ہے مومنوں, خدا کے واسطے اپنی عاقبت کا خیال کرو. شام کو جماعت خانے نہیں آتے تو کہاں جاتے ہو؟ میں ان کو پوچھتا ہوں جو جماعت خانے روز نہیں آتے, کیا وہ اسماعیلی نہیں؟ کیا ان کے اوپر فرض نہیں؟ کیا ان کو موت نہیں؟ کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا خدا ان سے پوچھانا نہیں لے گا؟ کیا خدا نے ان کو روزی رزق نہیں دیا؟ کیا خدا نے ان کو آرام وغیرہ نہیں دیا؟ اس کے شکر گزاری کے لیے تمہارے پاس آدھا گھنٹہ نہیں نکلتا؟ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مغرب کے وقت جماعت خانے نہیں آتا, وہ اپنے جیب کے اوپر, اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے. تمہارے یار دوست گئے جہنم میں, تمہاری موج مزہ گئی جہنم میں. یہ چیزیں تمہارے یار دوست, تمہارے کٹمب قبیلہ, تمہاری ویڈیو, تمہارا سینما, تمہاری کلبیں تم کو ملک الموت سے نہیں چھڑائیں گی, نہیں چھڑائیں گی, اور قیامت کے حساب کا پوچھانے سے بھی تم کو نہیں چھڑائیں گی. کوئی حساب دینا پڑے گا. مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ نے بیت الخیال کے فرمانوں میں فرمایا ہے کہ اسلام کے اعتقاد کے اندر یہ اعتقاد ہے کہ ہمیں روز قیامت یعنی ہماری موت وہ ہمارے لیے روز قیامت ہے, ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا. تو اس وقت یہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں کام نہیں آئے گی, سب ادھر رہ جائے سب کچھ. شام کو جماعت خانے روز آؤ. جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا, تو ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں وہ پیسے بھیج دیتے ہیں کسی دوست کے ہاتھ یا سگے کٹمبی کے ہاتھ. مفتی کامڑیا کو عرض کرتے ہیں ہمارے لیے ستاڑا ڈالو. آج ستاڑے کی تصویر نکالی گئی, میں کل سے ستاڑا شروع ہوئے گا. کس کی کیا مراد ہے اللہ جانے, لیکن ستاڑے کی تصویر نکلی تو مجھے یاد آیا کہ جماعت کو کہوں گا ستاڑا بہت بڑی آفت بلا ہوئے تو ہی ڈالو. کوئی آدمی پیسے کھا گئے, آپ ستاڑا ڈالتے ہو, یا مولا میرے پیسے دے. ابھی کسی کے ساتھ سودا کیا اور وہ ٹوٹ گیا تو آپ ستاڑا ڈالتے ہو. یہ باتیں برابر نہیں. خدا نہ خاصا کوئی تکلیف آ گئی, پولیس نے حیران کیا تو ڈالو ستاڑا. تو ایسے کام کائے کو کرتے ہو پولیس حیران کرے؟ ستاڑا تو بڑی آفت بلا کا ہے. خدا نہ خاصا ایک جوان بچے کا مولا نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں حالت خراب ہے, ڈاکٹر نے کہا بہت خراب حالت ہے, کریٹیکل کنڈیشن ہے. ہاں اس وقت آؤ مفتی کے پاس, مفتی صاحب یہ حالت ہے, مفتی صاحب راضی خوشی ستاڑا لیں گے. ایسی حالت میں ستاڑا ڈالو. اور کوئی ایسی خدا نخواستہ کہ جو بلا انسان کی طاقت سے باہر ہے, جان بوجھ کے کی ہوئی مسٹیک اور چھوٹی چھوٹی بات کے لیے نہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں
کہ ستارہ ڈالتے ہیں اور خود یا سنیما بیٹھے ہوتے ہیں یا کلب میں جگار کھیلتے ہیں اور جماعت ادھر کھڑے ہو کے ان کے لیے تسبیح نکالتی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ستارہ ڈالنے کا. جس کے گھر کا ستارہ ہے، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، جنم لیا نازا، وہ سب بچے بال کوئی بھی ہوئے، سارا کتب جماعت خانے میں آؤ، جماعت خانے میں اپنے گھر سے سفرہ لے کے آؤ. مکھی کو پیسے دے کے چھوٹ جانے کی بات نہیں ہے. اور جو ستارہ جس کے گھر کا ہے اس کے گھر میں 7 دن تک گوشت مچھی نہیں پکنا چاہیے. امام کے فرمان میں ہے، ہمارے مذہب کی ریت ہے. جس کے گھر کا ستارہ ہونا چاہیے اس کو 7 دن اس کے گھر میں گوشت مچھی نہیں پکنی چاہیے، کھانی بھی نہیں چاہیے. 7 کے 7 دن ہر ایک جیب اس کے گھر کا جماعت خانے میں آوے، دعا پڑھنے سے پہلے اپنے گھر سے سفرہ لے کے آوے. پنجاب کے اندر جب یہ ستارہ ڈالتے ہیں نا کوئی، تو گھر کا جو مین آدمی ہوتا ہے، ہیڈ آف دی فیملی، جب یہ تصویر نکلتی ہے تو دروازے کے اوپر ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا ہے. ادھر یہ ہے، بہت سے ایسے چھوٹے گاؤں ہیں کہ دروازے کے باہر جوتیاں رکھ کے اندر آتے ہیں، تو وہ جماعت کی جوتیوں کے اوپر دروازے پہ کھڑا ہاتھ جوڑ کے تصویر کے اندر رہتا ہے، مولا پیر کی طفیل، اس جملے کی طفیل، میری مصیبت دور کر دے، اور روتا ہے. ہم تو ستارے کے پیسے دے دیے اور خود گھر بیٹھ گئے. یہ کوئی ستارہ نہیں. ارے دینداروں، ہم اپنے مذہب کو کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے. اپانگا کے اندر کچھ برس تک، جو کہ الحمدللہ ابھی وہاں ٹھیک ہوا ہے، مگر وہ بیماری ادھر ہے ابھی تک. حضرت امام کا جب یہ اول سفرہ ہوتا ہے نا، تو کوئی 200 400 500 1000 2000 شلنگ کا سفرہ کھٹا تو والنٹیئر ادھر سے نیچے اترے گا، اچھی جماعت کے اندر اس کے پاس جائے گا. حضرت امام تخت پہ بیٹھا ہے، مکھی کامڑیا کی جگہ پہ. کیا مولانا حضرت امام کو بھیک دیتے ہو کہ تم ادھر بیٹھے ہو اور پیسے بھیج دیتے ہو مولا کو؟ مہمانی کھٹی ہے تو اٹھ کے آؤ، مولا کے قدم میں آؤ، مولا کے چرن میں لگو، مکھی کامڑیا کے ہاتھ پہ وہ رکھ کے نمن کرو اور شکر گزاری کرو کہ میری مولا نے مہمانی قبول کی. تم ادھر بیٹھے ہو اور یہ آدمی بھائی صاحب ادھر جاتے ہیں پیسے لے کے ادھر آوے. مولا کو یہ بھیک کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے بہتر ہے مہمانی نہ کھٹو. مہمانی کھٹنی ہے تو اٹھ کے آؤ. آخری دنیا کے اندر یہ ہے سسٹم. یہ سڑا صرف ادھر ہی ہے تنزانیہ کے اندر کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور مہمانی کے پیسے ادھر سے بھیج دیتے ہیں. کدھر نہیں دنیا کے اندر. جس نے مہمانی کھٹی ہے وہ اٹھ کے آتے ہیں. اور جب مکھی صاحب کیا سب پکار کرتے ہیں نا بعد میں، کھٹو والا میرا ہاں سپرو حضرت امام جی مہمانی کھٹو، تو کیوں ساری جماعت اٹھ کے ادھر 2-4 پیسے کے دے کے 1-2 شلنگ من مراد مہمانی کھٹتی ہے؟ صرف کیا اول سفرے والا بہت بڑا ہو گیا؟ یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ اپمان ہے، یہ بے ایمانی ہے. امام زمان کو کھیسے میں سے پیسے نکال کے دیے، جا لے اس کو مولا کو دے دے، ایک بچے کے ہاتھ میں بھیج دیے. کیا بات؟ ستارہ، مہمانی، یہ نیاز پیئیں گے. آج کئی لوگ ایسے ہیں سکریت لیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، باریوں پہ چھوڑ جاتے ہیں. مجھے مکھی کامڑیا نے نہیں کہا، میں مشنری ہوں، میرے کان بہت کھلے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں اور آنکھ سے دیکھتا بھی ہوں. تھوڑے دن پہلے اپانگا جماعت خانے کے اندر ڈسٹ بن میں سے ایک آدمی نے سکریت کا وہ پوڑی کا نکالا، میرے پاس لے کے آیا. میں نے جماعت کو کہا ادھر، میں نے کہا جاؤ مفتی صاحب کو دکھاؤ جا کے، ہم کو حیف ہے، ہم کو شرم آنی چاہیے. بچوں کو سکھاؤ، شاید کوئی اس بچے نے پھینک دیا ہوئے، کبھی سکریت پسند نہیں ہے مت کھاؤ، لیکن جماعت خانے کی سکریت میں زہر ملا ہوئے نا تو وہ بھی کھاؤ. وہ امام دیتا ہے، مکھی کامڑیا نہیں دیتے. شاہ پیر نے نیاز دیا ہے. مولانا علی شاہ بابا فرمایا ایک ہاتھ میں نیاز کی پیالی، دوسرے ہاتھ میں تم کولسا رکھو. اگر تمہارا ایمان پکا ہے تو نیاز کی برکت سے یہ کولسا سفید ہو جائے گا. اس کولسے کے اس دلیل کا مطلب کیا کہ تمہارا دل پاک ہوئے گا. نیاز میں ایسی برکت، ایسی طاقت ہے.
ہم نیاز پیتے ہیں، مولا ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، ہم کو امرت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اور بعد میں ہم کو شافیر کی طرف سے سکریت ملتی ہے، منہ میٹھا کراتے ہیں۔ سکریت ہے وہ امرت ہے، اس میں نیاز ڈالا گیا ہے، وہ سیرا نہیں رہا، اس میں نیاز ڈالا ہے، اور اس کو ہم 2 ہاتھ سے لیتے ہیں، بڑے ادب سے لو، 2 ہاتھ سے، کبھی زیادہ نہیں کھانی، تھوڑا سا اٹھا لو، جو کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس نے ایسا چمچہ بھر کے دیا، اس میں سے تم تھوڑا لے کے باقی کا تم واپس کرتے ہو، وہ بھی نہیں، اس کو کہو تھوڑا سا دو۔ شکریہ دینے والے کو کہو تھوڑا سا، چنے جتنا دو، تو وہ چنے جتنا دے دے اتنا لے کے منہ میں ڈالو۔ مگر یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، کبھی مولا مٹھی بھر کے دیتا، وہ بیٹھنے والا چمچہ دینے والا شکریہ کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ امام کی طرف سے بیٹھا ہوا ہے، اس نے جو بھر کے دیا ہے تو امام تم کو دے رہا ہے، اس میں سے تم نے تھوڑا اٹھایا، باقی مولا کو واپس کر دیا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ مذہب میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ایمان کے اوپر اثر کرتی ہیں، ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان پکا کرنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں کرنی چاہیے، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پریم کے ساتھ۔ اپنے گھر سے جب ہی نکلو جماعت خانے آنے کے لیے، رستے میں صلوات پڑھتے جاؤ، جماعت خانہ آوے تب تک صلوات پڑھو، جلدی سے اوپر آؤ، اوپر آ کے دعا کراؤ، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہو ہے زندہ، بہت زور سے نہیں لیکن آواز کے ساتھ، من میں نہیں بولو، آواز کے ساتھ بولو مگر آہستہ سے، ہے زندہ۔ بیٹھنے والے جواب دے لیں تو ٹھیک، نہیں تو خود ہی کہو قائم پایا، اور اس دروازے سے لے کے مکھی کمڑیا کے پاس تلک صلوات پڑھتے آؤ، آ کے ادھر جو کچھ بھی من مراد رکھو، مولا کے قدم میں دستبند دو، مہمانی دو، دعا کراؤ، حال گزارو، توبہ مانگو، مولا کی رضا مانگو، رضا کا مطلب خوشی مانگو اس کے پاس سے گناہ کی معافی مانگو، اور مکھی کمڑیا کی دعا آشیش، شاپیر کی دعا آشیش برکت لے کے اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ سب سے پہلے بیٹھ کے سجدہ کرو مولا کو حاضر ناظر جان کے، اور اپنی دعا کے اندر وہ جو شبد ہے نا، سجدہ وجہی علیکا وتوکلت علیکا منک قوتی وانت عصمتی یا رب العالمین، یہ دعا پڑھو۔ سجدے میں مولا کو سمجھو کہ سامنے بیٹھا ہے، اس طرح سجدہ کرو، اور پھر 40 دانے استغفر اللہ کے پڑھو، 40 دانے استغفر اللہ کے پڑھو۔ یا مولا صبح سے اب تک بہت سے گناہ کیے ہیں، جانے بھی کیے ہیں، اجانے بھی کیے ہیں، تو رحم رحیمی بادشاہ ہے، تو غفور و رحیم ہے، تو نے خود پہ رحمت لازم کر رکھی، میرے مولا میں اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے نیک توفیق دے، حقیقتی سمجھ دے، اپنی معرفت دے، میرے دل کو کشادہ کر، اپنے نور سے بھر دے۔ مانگو اپنی گناہوں کی معافی مانگو، اس کی برکت مانگو، اور پھر بیٹھ کے ایک تسبیح صلوات کی نکالو۔ جماعت خانے پہلے آؤ، ایک آدھ ایسی تسبیحاں نکالو دعا پڑھنے سے پہلے، اور پھر اگر وقت ہے اور گنان بولا جاتا ہے گنان بولو، کبھی لیٹ آئے تو دعا کے بعد تسبیحاں نکال لو، مگر استغفر اللہ کی 40 دانے کی تسبیح جماعت خانے میں ضرور نکالو، اور اسی طرح سے ایک تسبیح صلوات کی ضرور نکالو۔ اور وہ لوگ کہ جو جماعت خانے کسی کارن سے، بیماری کی وجہ سے، یا ماں ہے چھوٹے بچے کے کارن سے نہیں آ سکتی، تو دینداروں اپنی دعا سے پہلے یا دعا کے بعد، پہلے زیادہ اچھا ہے، نہیں بن سکتا تو دعا کے بعد استغفر اللہ کی تسبیح نکالو، صلوات کی تسبیح نکالو۔ ایسے خیالات لے کے آپ جماعت خانے کے اندر آؤ، آہستہ آہستہ دیکھو آپ کا دل کتنا کشادہ ہوتا ہے، آپ کو کتنی خوشی ملے گی۔ 10 وقت برابر دینا، دعا 3 وقت کی برابر جماعت خانے کے اندر آ کے پڑھو، سوا کہ کوئی مجبوری ہوئے، اور مولا کے اوپر بھروسہ رکھو۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، مولانا حضرت امام کے فرمان کے آدھار سے کہتا ہوں، اس نے کہا ہے کہ حیران نہیں ہوگے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تکلیف آنے سے پہلے وہ ہم کو نکالتا ہے تکلیفوں میں سے۔ عالمود کا گڑھ ٹوٹ گیا، ایک دن کے اندر 30,000 اسماعیلی مارے گئے، ٹوٹل 80,000 اسماعیلیوں نے عالمود کی لڑائی کے اندر اپنی جان دی، مگر انہوں نے خوشی کے ساتھ
یہ تمام دکھ تکلیف اٹھائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے ندی میں پھینک دیا گیا, پتھر کے اوپر ان کے سر پھوڑ دیے گئے, ماں کے پیٹ میں سے بچے نکال کے چیر ڈالے گئے, مگر اسماعیلیوں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ ہم کو ایسے دکھ کیوں ملے. مذہب کے لیے دکھ اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں, اور ہمیں تو مولا نے کوئی دکھ دیا بھی نہیں, انشاءاللہ دے گا بھی نہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, 10 بند سکریت میں پورا کرے, تینوں دنیا میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے. مولا آپ کے دلوں کو اپنی برکت سے رحمت سے بھر دے رہے, آپ کے دلوں میں دھیرج اور سکھ شانتی دے رہے. مولانا حاضر امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مولانا حاضر امام ہر آفت بلا دور کرے. مولانا حاضر امام ہمیشہ دین میں دنیا کے اندر آپ کو سکھی آباد کرے. کٹمب قبیلے جملوں جماعتوں کے اندر صلاح محبت اتفاق دے رہے. مولانا حاضر امام پاک روزی رزق دے رہے, روزی کمانی میں برکت دے رہے. مولانا حاضر امام دین و دنیا کے اندر آپ کی چڑھتی کرے, ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. ہے سوامی ہمارو ایمان سلامت راکھ جو, جیسی اتریے پہلے پار, بیجوں اٹلوں ہمیں وارموار ہووے تمارو دیدار, چیتو رکھی سرو گر کہے ساچا ست گورے